روزا پارکر کو اس وقت اریسٹ کیا گیا جب اس نے سول رائٹ موومنٹ کو کامیاب بنایا اور وہ ایک بس میں موجود تھی۔ جب تحریک کی مخالفت کے لیے دوسری بس کو بلایا تو اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح وہ تحریک سول رائٹ موومنٹ کامیاب ہو گئی۔ ہاؤ موومنٹس ہیپن اور اس کی کامیابی کے انہوں نے 3 اہم نکات بتائے ہیں۔ نمبر 1، اسٹرانگ ٹائز، مضبوط تعلقات۔ جو لوگ الگ الگ ہوتے ہیں ان کے درمیان دوستانہ مضبوط تعلقات استوار کر کے تحریک کو شروع کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، ویک ٹائز یعنی کمزور تعلقات۔ جن کے ساتھ تعلقات کمزور تھے ان کو مضبوط بنانے کی کوشش کی اور اچھے تعلقات کو پروان چڑھایا۔ ہیبٹس یعنی عادات۔ نمبر 3، تخلیق کرتی ہیں کہ نئی دوستیاں، ریلیشن شپ جو اس موومنٹ کو بڑھانے میں مدد کرتی ہیں۔ وہ سول رائٹ موومنٹ میں بہت سی بسیں اریسٹ کر لی گئیں لیکن ان میں کوئی بھی ہلچل نہیں تھی۔ اس کی نسبت روزا کی تحریک کامیاب ہوئی صرف اس لیے کیونکہ اس کی تمام سوشل سرکل میں دوستیاں بہت زیادہ تھیں۔ اس نے بہت سے کلب اور ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رکھا تھا۔ زیادہ تر جو ہم اپنے دوست بناتے ہیں عموماً وہ دوست بناتے ہیں جن کی عادات اکثر اوقات ہم سے ملتی ہیں یا ہم جیسے ہی ہوتے ہیں یا ان کے پاس پیسے بھی ہمارے جتنے ہی تقریباً ہوتے ہیں۔ اس کی نسبت روزا کی دوستیاں تمام سرکلز میں تھیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئی۔ اکثر اوقات بائیکاٹ جلد ختم نہیں ہو جاتا بلکہ کمزور تعلقات کی وجہ سے۔ ہاؤ ڈیولپ نیو ہیبٹس، ہم اپنی نئی عادات کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ سے ایکسکیوز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اچھے دوست نہیں بنا سکتے، بلکہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ بہانے ہیں جو آپ ایسا نہیں کر رہے ہوتے۔ ریک وارنرز جو ایک چرچ چلاتے تھے، انہوں نے لوگوں کو چرچ کی جانب راغب کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جس کی وجہ سے ایک چھوٹا چرچ بڑے چرچ میں تبدیل ہو گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے چرچ میں خطاب ہوتا، اس میں کوشش کی جاتی کہ ان سے لوگوں کی مشکلات کم ہوں اور پھر انہیں سن کر سکون بھی حاصل ہو، اور اس کے چرچ میں جو میوزک بجایا جاتا وہ بھی اس طرح کا ہوتا کہ اسے سن کر ذہنی سکون حاصل ہو۔ اس طرح کی کوشش کرنے سے وہ چرچ کو بڑے چرچ میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے ڈونلڈ بیک کی کتاب میں عادات کو تبدیل کرنے یعنی ہیبٹ چینج کرنے کے لیے مختلف پریشنرز استعمال کی۔ ونڈرز کی واپسی پر جب وہ اکثر غیر حاضر ہوتا تو لوگ گروپس کی شکل میں کمروں میں رہ رہے ہوتے اور ایک ہی جگہ کام کر رہے ہوتے۔ اس طرح انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے یا تعلیم دینے کے لیے ایک نئی ہیبٹ ڈیولپ کی، یعنی مل جل کر ہم اپنے بگڑے کاموں کو کس طرح انجام دے سکتے ہیں اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم ہیبٹ آف سوسائٹی یعنی یہ سوسائٹی کی ہیبٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ شکریہ۔